السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو لے کر آ چکی ہوں آپ کے لیے 29 ایپیسوڈ آف آتشم۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی یمی ہے، تھوڑی ایکشن اور تھرل سے دور، بہت ہی کیوٹ فیملی ایپیسوڈ اور کپل اسپیشل تو نہیں، وہ تو اگلی ہوگی، یہ کپل اسپیشل کی تیاری ضرور ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے، سب کام چھوڑ دیجیے، جلدی سے ایپیسوڈ پڑھ لیجیے۔ میں بھی آپ کو بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ مجھے لگتا ہے باسل اور ہیرا آ گئے ہیں۔ اورحان نے نڈھال پڑتی میرال کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے لے کر نکلا۔ آگے ماحول کچھ ایسا تھا کہ ایمن ہی اٹھ کر سب سے پہلے ہیرا کو اپنے سینے لگائے ہوئے شکر گزاری سے رو رہی تھی، جبکہ باسل مزے سے کاؤچ پر یوں بیٹھا جیسے اس پھیکے ایکشن اور تھرل پر بور ہو گیا ہو۔ اسے ہاتھ پیر چلانے تھے پر اس بار موقع نہ مل سکا تھا، جبکہ ماہیل انجم کو صحیح معنوں میں چپ لگ گئی۔ ماہر رحمان سیال بھی شکر گزار نظر آئے، جبکہ بارش کو بھی ہیرا کا چہرہ دیکھے کچھ قرار تو ملا، لیکن بہرحال وہ کچھ سنجیدہ اور خفا لگ رہا تھا۔ ماما اتنے زور سے تو مت کھوٹیں، میری پلاسٹک کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ ایمن کی جذباتیت پر وہ خود ہی منمنائی تو سب مسکرائے۔ ایمن نے اسے خود سے الگ کرتے ہیرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور ماتھا چوم کر خود کو سکون و یقین پہنچایا کہ ہیرا واقعی ان کے پاس اور سامنے ہے۔ ماما کی جان ٹھیک ہونا، اس خبیث نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایمن کی ممتا کو جب تک تسلی نہ ملتی، ہیرا سے ملنے کی کسی اور کی باری کیسے آ سکتی تھی؟ نہیں ماما، کچھ نہیں کہا اس نے، بس وہ اورحان بھائی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے چھونے کی کوشش کرتا تو ہاتھ نہ توڑ دیتی اس کے، آخر بہن کن بھائیوں کی ہوں۔ ہیرا کا شوق مسکرا کر چہکنا اب جا کر ذرا ایمن کا حوصلہ بنا، ورنہ وہ بہت ڈر گئی تھی، جبکہ بارش سے سب میں جانے کیوں پیچھے پیچھے نظر آیا۔ اس کے دل کو سکون تھا، لیکن ہیرا کے ایک ہفتہ اگنور کرنے کی تکلیف پھر بھی بڑی تھی۔ بابا، آپ نے کیوں غصے والا چہرہ بنا رکھا ہے؟ قسم سے میں نے نہیں کہا تھا اسے مجھے کڈنیپ کرے۔ ماما سے ملنے کے بعد وہ ماہی لنجم کے روبرو آئی، جن کے جبڑے کا تناؤ زائل ہوا۔ ہیرا کو خود سے لگاتے، اس کا سر چومتے بھی وہ ہر احساس سے آ رہی تھے، کیونکہ سب کو کافی اگریسو ورژن دکھا چکے تھے۔ بابا کو لگا ہیرا کے بھائی ناکارہ ہیں۔ اس بار اورحان نے جان بوجھ کر بابا کے شانت ہوئے عتاب کو دہکایا، جبکہ سبھی اورحان اور پھر ماہیل کو دیکھنے لگے کہ کہیں یہ پھر سے نہ لڑ پڑیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، تبھی زیادہ اوور ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔ بیٹی کا معاملہ کسی بھی باپ کو شانت اور تمیزدار نہیں رہنے دے سکتا، اور میں نے وہی کیا جو غصے میں مجھے ٹھیک لگا۔ سب کے بیچ کھڑے ماہیل نے معذرت بھی خاصے کنجوس طریقے سے کی۔ آپ کو اپنے تینوں بچوں سے محبت تو بہت ہے، الگ الگ شدید نوعیت کی، پر بھروسہ نہیں بابا۔ کچھ بھی میرے ساتھ غلط ہو تو اس کی وجہ میرال نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی اور ماننی بھی ہوگی۔ وہ بالکل بھی سچ کہنے سے باز نہ رہا، اور بابا کو جس طرح ان کی غلطی پوائنٹ کی، سب متفق تھے، ایون باسل بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کیا جان لو گے بابا باپ کی؟ وہ اتنے لیکچر پر تب سے گئے۔ البتہ میرال نے یوں اسمائل دی جیسے وہ نہ روئی ہو نہ اسے کچھ برا لگا ہو۔ شاید اب اسے خود کو مینٹلی تیار کر لینا چاہیے تھا کہ وہ جس طرح بیاہ کرائی ہے، یہ سب ہونا فطری ہے۔ نہیں میری مجال، ہیرا کر اورحان کے سینے لگی تو وہ مسکراتا بابا کو زچ نگاہوں سے دیکھنے لگا، جس پر سب شرارت سے مسکرائے۔ ہیرا نے بارش کی طرف ایک نظر دیکھا اور اس کی طرف بڑھنے ہی لگی، جب وہ کسی فون کال کا بہانہ کیے وہاں سے چلا گیا۔ ہیرا اس کی طرف بڑھتی بڑھتی رک گئی، کیونکہ وہ جان بوجھ کر گیا تھا۔ البتہ باسل نے اورحان کو کچھ دیر بعد ساری سچویشن بتائی کہ کس طرح اپنی گندی تصویریں دیکھ کر عثمان کی ہوا ٹائٹ ہوئی اور شرافت سے اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ زندگی میں پہلا ایسا موقع تھا کہ اورحان اور باسل کسی ایک معاملے پر اتنے مزے سے ایگری ہوئے تھے۔
شام گزری تو ٹھنڈی ہوادار رات افق کے دریچوں تک پھیلنے لگی۔ وہ دونوں ہی الگ الگ نوعیت کے بزی رہے، پر باسل گھر جا چکا تھا، لیکن اجر ہنوز بیورو ہی موجود تھی۔ نمبر ٹریس کروایا تم نے؟ جس نمبر پر آتشم نے کال کی تھی وہ کس کے نام رجسٹرڈ ہے؟ اس وقت اجر اور انسپکٹر خان بیورو میں تھے جب اجر نے کچھ مشکوک جگہوں کے میپس کی اپنے لوگوں سے اسکیننگ کرنے کو کہا۔ ساتھ وہ اس نمبر کو کیسے بھول جاتی جس پر آتشم نے انسپکٹر خان کے دلائے نمبر سے کال کی؟ آتشم کیا اتنا بے وقوف تھا کہ نمبر کا ثبوت چھوڑتا؟ بہرحال وہ اجر کی ہر رگ سے واقف تھا، تبھی اس نے یہ حرکت کی تھی۔ میم وہ کسی ولیم کے نام رجسٹر ہے، وہ ایک ایپل شو روم میں جاب کرتا ہے، مذہب کا عیسائی اور یورپین ہے، پر اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے۔ انسپکٹر خان نے اپنے ٹیب پر موجود تمام ڈیٹیلز اجر کو دکھائیں۔ ملو اس سے جا کر، آتشم کا ساتھی ہو سکتا ہے، اگر مشکوک لگے تو اٹھا کر لے جانا اسے تھانے، اس کی رپورٹ صبح تک مجھے دو۔ اجر کے کہے کے مطابق انسپکٹر خان نے فوری سر ہلایا، جبکہ اسی لمحے انسپکٹر رضا اجازت طلب ہوا تو اجر نے اس بات کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ یس انسپکٹر رضا، ہائی جیک بس والا معاملہ کہاں پہنچا؟ اجر پروفیشنلی بات کرتی بالکل سنجیدہ رہتی تھی، اور یہی اس کا گریس تھا کہ وہ نکچڑی لگتی تھی۔ میم اس سنکی آدمی نے شام میں چھوڑ دیا اچانک سب اسٹوڈنٹس کو اور میرے لوگوں کے ہتھے لگ گیا۔ اس کا مقصد کسی اسٹوڈنٹ کے تھرو اس کے بھائی کو بلیک میل کرنا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ عثمان ملک پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ساری تفصیل سنے اس نام پر ٹھٹکی۔ ویٹ، عثمان ملک یہ وہی ہے نا جس کی ٹھکائی ہوئی تھی ہفتہ پہلے؟ ہاسپٹل ایڈمٹ تھا، اس پر FIR بھی درج تھی۔ اجر کے استفسار پر انسپکٹر رضا نے فوراً سر ہلایا، جبکہ عثمان کی کوٹائی یاد آنے پر اجر کو خفیف سا مسکرانا پڑا۔ ٹھیک ہے، اچھی خاطرداری کرو اس کی، تاکہ دوبارہ کسی کو دھمکانے والی اس کی عقل ہی باقی نہ رہے۔ اجر نے اسپاٹ انداز میں حکم دیا، جس پر دونوں ہی اجازت طلب ہوئے، مگر اجر نے اشارے سے دونوں کو رکنے کا کہا۔ یہ ساری لوکیشنز جو سکین ہو رہی ہیں اسلام آباد کے ہر تھانے میں بھیجو، ہر جگہ ان 41 گم شدہ بچوں کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا نیو کیس ہے، وہ بچے ان 3 منسٹرز کے چلائے چائلڈ ٹریفکنگ کے نیٹ ورک کی بھین چڑھے ہیں۔ کسی بچے کی جان نہ جائے، یہ ہمارا پہلا موٹو ہے، اور ان سب کو بازیاب کروا کے ان کی فیملیز تک پہنچانا۔ یہ کیس آپ 2 لیڈ کریں گے، میں بریفنگ اور ہر ملتی خفیہ ڈیٹیل آپ 2 سے شیئر کر دوں گی۔ اب آپ 2 جا سکتے ہیں، اپنے اپنے کام لگے۔ وہ ان 2 کو گائیڈ کرتی اختتام پر انہیں جانے کی اجازت دیتے خاموش ہوئی، جس پر دونوں اجازت لیتے SP آفس بیورو سے باہر نکل گئے، جبکہ اجر کی نظریں اپنی IT اور سائبر ایکسپرٹ ٹیم کا کام دیکھنے ان کی طرف آئی۔ سائبر ایکسپرٹ ٹیم پر تھی تو وہ ان کا کام دیکھنے ان کی طرف آئی۔ مختلف خبریوں اور جاسوسوں کی طرف سے مختلف لوکیشن موصول ہوتی جا رہی تھی۔ میسج نوٹیفیکیشن پر وہ ذرا فون پینٹ کی جیب سے نکالتی سائڈ آئی۔ اب ختم کر دو اپنے کام بیوی، میں تم سے زیادہ بزی آدمی فری ہو چکا ہوں۔ 3 کپ اس گرمی میں کافی پی چکا ہوں، انتظار میں کہ ابھی ASP اجر سیال مجھے کال کرے گی۔ وہ اپنے نام سے ہی اس کا سکھ بن جاتا تھا، یہ تو حق لٹاتا پیغام تھا۔ اجر کے ہونٹوں کے کنارے پھیلے پرتبسم ہوئے۔ اگر میں کہوں کہ آج بزی ہوں، رات گھر نہیں آ سکتی تو؟ وہ جلدی سے ٹائپ کرنے لگی، پھر اس نے باسل کو میسج بھیج کر محبوبہ کی طرح دم ساتھ لیا، کیونکہ وہ فوراً ٹائپنگ کرنے لگا تھا۔ تو اپنے آفس میں کہیں مجھے بھی ایڈجسٹ کر لو۔ آؤں؟ وہ ماہیل پیلس کے سٹنگ TV لاؤنج میں بیٹھا کافی کا سپ بھرے ساتھ پراسرار سا مسکرایا۔ میں یہاں کام کر رہی ہوں مسٹر باسل ماہیل، لب دباتے شرارت سے گردن اٹھلاتے جواب لکھا۔ اوکے تم کام کرو، میں بس سونے ہی والا تھا، سوچا پوچھ لوں کسی کو میری ضرورت نہ ہو۔ اور ہان سب کو باہر لے کر گیا ہے ڈنر پر، میں تمہاری وجہ سے نہیں گیا، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ وہ پھر سے شرارت کے ساتھ میسج لکھتا، مزے سے TV اسکرین پر چلتا کوئی شو دیکھنے کے ساتھ اپنی کافی پینے لگا جب اجر نے فوری بے قرار سا میسج وہ فوری اجر کا
اجر کا فوری بیقرار سا میسج موصول ہوا، آئی نیڈ یو۔ بس یہ 3 لفظ کافی تھے باسل کی نیند اڑانے کو، اسے پاگل کرنے کو، اسے بے قرار اور دیوانہ پھر سے ہونے کو۔ آر یو شور؟ دگنی پراسراریت سے سوال آیا۔ ہاں، پک کر لو مجھے آفس سے، کام تو چل رہے ہیں لیکن میں تمہارے لیے کچھ گھنٹے تو نکال ہی سکتی ہوں۔ اف، یہ رحم دل اجر سیال حالانکہ خود مر رہی تھی باسل کے وقت کو پانے کے لیے۔ کچھ گھنٹے؟ اب کیا تم دشمنوں جیسا بیہیو کرو گی مجھ سے؟ وہ ایموجی کے سنگ برہمی عیاں کرے میسج لکھے خود مسکرا رہا تھا، بہت ہی فریش اور پیارا بھی لگ رہا تھا، چہرہ ایکسٹرا گلو بھی کر رہا تھا جبکہ بلیک میں وہ ویسے ہی مزید وجاہت سے بھرا لگتا۔ دشمنوں کو تو 1 منٹ نہ دوں، وہ ٹائپ کرتے مسکرائی۔ اس آتشم کو کتنا وقت دیا تم نے؟ اس کی ٹانگیں چکی؟ باسل نے اپنا شکوہ دہرایا اور اجر کو اس کا یوں کرنا ہنسا گیا۔ کیا وہ جیلس ہو رہا تھا؟ تمہارا بھی اسکن کیئر کر دوں گی، جلو مت۔ وہ ہنس کر لکھتے میسج بھیج گئی تو آگے سے دھواں دھواں ہوتا ایموجی آیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ روٹھا۔ اجر نے بنا سوچے کس ایموجی بھیجا، ساتھ ایک کس سٹیکر بھی جس میں کارٹون کپل فرینچ کس کر رہا تھا، اور یہ اجر کے سراسر ہاتھ لگنے سے گیا تھا۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے اس نے کس ایموجی بھیجا تھا تو باسل کو لگا کہ عورت خود ہی یہ سب بھیج رہی ہے۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ آگے سے روب جھاڑتا نظر آیا۔ غلطی سے گیا سچ میں۔ اجر نے معذرت کی۔ تم نے ایسے سٹیکرز رکھے ہی کیوں ہیں؟ ڈاؤن لوڈ کیوں کیے؟ کسے بھیجنے تھے؟ وہ تفتیش پر اترا ہوا اجر کو شدید پیارا لگا۔ خود اپنی چیٹ میں بھیجتی ہوں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا تبھی میں خود کو کیسے سٹیکرز بھیج کر پیار جتاتی ہوں۔ اجر نے بنا سوچے میسج ٹائپ کیا جبکہ اس کے ہاتھ تب کام گئے جب باسل کی کال آتی نظر آئی۔ اجر کے دل کا اوپر نیچے ہونا۔ میں بھیجوں گا اب سے تمہیں ایسے سٹیکرز، بتاؤ کہاں سے انسٹال کیے ہیں، لنک بھیجو۔ کال لگتے ہی باسل کا بے قرار سوال اجر کی آنکھوں میں دل اتار لایا۔ کتنا ہاٹ بندہ اسی شدت سے کیوٹ ہو کر دگنا جان لیوا لگتا تھا۔ تم بس سٹیکرز بھیجو گے؟ وہ مدھم سا بولی۔ تم جانتی ہو مجھ میں ایسا کرنے کی بھی ہمت ہے؟ وہ جس انداز سے بولا اجر کی نظریں فون پار بھی اپنی دن والی حالت سوچے شرم سے جھک گئی۔ پک کر لو، وہی نرم مائل کرتا لہجہ۔ کچھ کھاؤ گی؟ فکر سے پوچھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا اجر کو بھوک لگ رہی ہے۔ انڈے والا برگر ود ڈائٹ ڈرنک، اجر نے فوری فرمائش کی۔ باسل کو پھر سے مسکرانا پڑا۔ لاتا ہوں، پیار سے کہے رابطہ توڑا تو اجر کتنی دیر بس فون سکرین کو ہی مسکرا کر دیکھتی رہی، ویسے بالکل ویسے جیسے سے باسل سے پیار ہو گیا ہو۔ سب ریسٹورنٹ میں اپنی اپنی پسند کا میل انجوائے کر رہے تھے۔ آج سب بہت وقت بعد اچھے موڈ میں تھے۔ پھر ماہی لنجم نے جب سب سے اپنے ایکسٹرا روڈ بیہیویئر کی معافی مانگ لی تو سب کے موڈ بھی اچھے ہو گئے سوائے بارس کے جو ہیرا کو دیکھ بھی نہ رہا تھا۔ پورا ہفتہ اس لڑکی نے ذرا سی بات پر اس کی نہ کوئی کال لی تھی نہ میسج۔ اس کے کڈنیپ پر وقتی وہ پگھل گیا تھا مگر پھر سے ہفتے کی تکلیف حاوی تھی تو وہ سب کے بیچ واحد سنجیدہ بیٹھا تھا۔ ایون مصطفیٰ بھی اس کے پاس تھا تب بھی وہ مسکرانے میں ناکام تھا۔ ہیرا کو اس کی چپ اور نہ دیکھنا بہت تکلیف دے رہا تھا پر وہ سوری کرنے میں بہت بری تھی تبھی خود بھی یہ سب سہ رہی تھی۔ جبکہ میرال اور ارحان ذرا باہر چہل قدمی کے لیے نکلے تھے کیونکہ دن بھر گرم موسم کے بعد رات کو ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چل رہی تھی، جبکہ اپنا کارنامہ وہ ٹہل کر میرال کے گوش گزار کر رہا تھا جو صدمے میں غرق محسوس ہوئی۔ آپ نے سچ میں ایسا کیا؟ وہ بولتے ہوئے ہکلا کر رہ گئی۔ یہ تو ارحان کے کارنامے پر وہ اثر تھا جو سامنے ہوا۔ اس وقت میرال کو اس خاموش زہر کی طرح دشمن کو کھا جاتے بندے سے جو ڈر لگا بیچاری کہاں اٹھی۔ ایکچولی میں بچپن سے ہی لڑائی جھگڑے کے کاموں سے دور رہا ہوں۔ باسل کی طرح ہاتھ پیر چلانے آتے ہیں پر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بس آپ مجھے میسنا آدمی کہہ سکتی ہیں۔ عثمان ثانیہ پر جس طرح فدا تھا مجھے پتا تھا دونوں نے فون میں بہت سی رنگین یادیں سنبھال کر رکھی ہوں گی۔ بس میرا تیز دماغ کام کیا اور میں نے باسل کی مدد لی۔
کیا کروں، بڑے بھائی کو بتائے بنا کچھ کرتا تو اس کی ناراضگی بہت شدید ہوتی، وہ سہنی مشکل تھی۔ اور پھر ثانیہ نے جو تصویریں عثمان کو فیوچر میں بلیک میل کرنے کو رکھی تھی، ان میں سے آدھی میں نے استعمال کی اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میرال کو خود سے لگائے وہ چلتا ہوا یہ کارنامہ بتاتے کافی مستی موڈ میں تھا۔ لیکن وہ ابھی بھی دل کے کانپنے کو سنبھال نہ سکی تھی۔ ان فیوچر کبھی میں ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ گئی، آپ مجھے بھی ہماری تصویروں سے دھمکائیں گے؟ اف، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی میرال جس پر ارحان کو بس پیار آیا۔ اس کے لیے پہلے ہمیں ویسی تصویریں بنانی ہوں گی۔ وہ بے شرمی سے بولتا میرال کو دہلا گیا۔ بیچاری کان کی لو تک سرخ ہو کر رہ گئی۔ اللہ اللہ، ہم کیوں بنانے لگے ویسی تصویریں؟ وہ شرم سے لال پڑے ہی بڑبڑائی تو ارحان منہ میں ہنسا۔ ہوا بہت ہی پیاری تھی، روت اکثر شار کرتا موسم طاری تھا۔ ہم بنا تصویریں بنائے بھی ایک دوسرے پر فدا ہیں، اور ہماری یادداشت بھی بہت اچھی ہے کہ ہم دو کو ہمارا کوئی لمحہ مرتے دم تک بھول نہیں سکتا۔ میرال نے ذرا شرم و حیا کا لبادہ چاک کرتے بے اختیار ارحان کے اس یقین پر اس کی آنکھیں اور چہرہ بغور مسکاتے دیکھا تو وہ رک کر ترچھی نظروں سے میرال کی یہ دلچسپ نگاہیں محسوس کی، خود بھی مسکرایا۔ کیوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ہمارا ملنا کافی یادگار تھا، میں نشے میں اور آپ میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہوئی۔ وہ میرال کو سراسر تنگ کر رہا تھا جبکہ وہ خوفزدہ نظروں سے ارحان کو دیکھنے لگی۔ اف ارحان، میں نے کب فائدہ اٹھایا تھا؟ میں نے آپ کو بہت روکا۔ وہ سچ سمجھ کر پریشان ہوتی ٹھہری سی سرگوشی میں بولی، پر ارحان کندھے اچکا گیا۔ روکنے والے روک کر دکھاتے ہیں، پر آپ نے تو مجھے اس خوبصورت چہرے اور ان جادوئی آنکھوں سے مزید اکسایا تھا میرال۔ یہاں اگر وہ پبلک پلیس پر نہ ہوتی تو زمین پر بیٹھ کر رونے لگتی۔ آنکھیں تو ابھی سے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ آنکھیں رگڑے سے اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھی تو ارحان ہنستا ہوا میرال کے پیچھے ہی لپکا۔ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ طوفانی لہر بنی خود کو جھٹک کر تیز تیز چلنے لگتی۔ پھر کس سے بات کریں گی؟ ارحان نے پیچھے ہی آتے معصوم بنتے پوچھا تو وہ غصہ اور غمگینی لیے رک کر پلٹی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں پورا دن کتنی پریشان رہی اور اب آپ کی یہ حرکتیں۔ پلکوں کو آنسوؤں سے بھگوئے ہی وہ ارحان سے اسی کی شکایت کرے پیروں سمیت ارحان کے دل میں اتر رہی تھی۔ میری حرکتیں پیاری نہیں ہیں کیا؟ وہ دو قدم قریب ہوا تو میرال نے سر سے ڈھلکتے دوپٹے کو اپنے سر پر واپس اٹکائے، اسی سے اپنی گیلی نوزی رگڑی تو ارحان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ سلپ ہوتے ہوتے بچی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے میں نے آپ کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ اس نازک دل والی کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ارحان کے ارادے، اس کی آنکھوں میں خمار دلکش مسکراہٹ، فتح مندی میرال کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجاتے محسوس ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے؟ وہ ابھی سے چھیڑنے سے باز نہ آیا تو میرال نے مٹھیاں بنچی، پھر ہاتھ اٹھائے جسے ارحان کی گردن دبانے لگی ہو، پھر خود کو دانت پیسے روک گئی کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا۔ ارحان پیچھے سے پھر ہنسا تو میرال نے پلٹ کر گھوری دیتے دیکھا۔ رات بھر میرے نزدیک سے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خفا سی کہے پل پل دور جا رہی تھی۔ ریڈ ڈریس پہن کر آپ کو مجھ سے رات بھر انچ بھی دور رہنے کی اجازت نہیں۔ وہ بھی پیچھے سے عاشقانہ شیطانیت برے مسکراتے انداز میں بڑبڑایا تو میرال گھبرا کر قریب آئی اور اپنا ہاتھ ارحان کے ہونٹوں پر رکھتے اسے شرم کھانے کو کہا۔ یہ بات اتنا اونچا بولنے والی تھی کیا؟ شرم کریں، آس پاس لوگ ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا کہیں گے؟ وہ اپنا ہاتھ تو ہٹا گئی، پر اس لڑکی کی آنکھوں کا ہونٹوں سے زیادہ باتونی ہونا۔ وہ آنکھوں سے باتیں کر رہی تھی، کھوریوں سے نواز رہی تھی۔ شرم آپ کو تو نہیں آئی تھی جب میرے نشے میں ہونے پر میرے اتنے قریب آ گئی تھی؟ اس بار ارحان نے مسکرا کر میرال کے کان میں کہا تو وہ مکہ ارحان کے کندھے پر مارتی اسے خود سے دور کرے بھاگ گئی۔ ہے، آج پھر ہو جائے وہی سب۔ وہ بھاگتی ہوئی لرز کر تھمی، مڑ کر دیکھا، یقین نہ آیا یہ اس کا ارحان ہے۔
وہ آدمی جان لینے کے سارے ارادے بنائے ہوئے تھا۔ یہ اعلان کرنا ضروری ہے کیا؟ چپ کریں ارحان، پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ دور کھڑی سرگوشی میں سے ڈانٹ رہی تھی، جو اس کے ہلتے ہونٹوں سے ہی اس کی بات سمجھتا، بالوں میں ہاتھ پھیرے مسکرا کر پیچھے ہی چلا آ رہا تھا۔ آپ مجھے پاگل کر رہی ہیں ریڈ ڈریس میں۔ اف، بیمار عشق کا سادہ سا جواز۔ وہ قریب آ کر رکا تو وہ شکوہ کنا ہوئی کہ اب تنگ کرنا بند کرے، گھر جاتے ہی اتار دوں گی، دیکھیے گا۔ وہ انتقامی تیور لیے بولی جیسے کوئی کسی کو سزا دینے کو لہجہ اپناتا ہے۔ میں آپ کو یہ زحمت کرنے نہیں دوں گا، خادم ہے نا، آپ کیوں خود کو تھکانا چاہ رہی ہیں؟ وہ اب بھی شریر گستاخیاں کرتا میرال کو شدید شرمندہ کر رہا تھا۔ اورحان، خدا کے لیے کیا ہو گیا آپ کو؟ بس کریں۔ وہ قریب کھڑی منت سماجت پر اترتی سخت مسکین لگ رہی تھی، اور وہ بگڑا شہزادہ مزید شرانگیزی پر آمادہ لگ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ آپ کے اس ڈریس جیسا ہو رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بہت دن پہلے ہو چکے ہیں، تو یہ جان کیوں نکل رہی ہے آپ کی؟ اورحان نے شرارت ترک کرتے جب سنجیدگی اختیار کی، واللہ اس لڑکی سے یہ بھی برداشت نہ ہوئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے ان لمحوں کے سکھ بھی دکھ کی طرح ملے تھے؟ یہ وہ اورحان کو بول کر نہیں کہہ سکتی تھی۔ آپ نہیں سمجھے کہ میں سب کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ بھی سنجیدہ ہوئی، پر چہرہ ابھی بھی گلالوں سے اٹا دھمک رہا تھا۔ سب سے بیاہی ہیں؟ اورحان نے آئیبرو چکائے تو وہ منہ کھولے سے حیرت سے گھورنے لگی۔ ہیں؟ نہیں تو؟ اسی حیرت و پریشانی میں بڑبڑائی، پھر سب کے پاس کیا رکھا ہے؟ اورحان نے ناراضگی جتاتے بد لحاظی سے پوچھا تو میرال آنکھوں کی خدود تک مسکائی۔ سب کے پاس میرا بیبی ہے۔ وہ اترا کر مسکرائی۔ اور یہاں ہمارے بیبی کے آنے کی پلاننگ رکھی ہے۔ وہ بھی جیسے منہ پھٹ ہوا تو میرال کا چہرہ دھواں چھوڑ گیا۔ اف، وہ شدید بدحواس ہوتی وہاں سے بھاگ گئی، اور اب کی بار مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تبھی اورحان کو بھی مسکرا کر پیچھے ہی قدم بڑھانے پڑے۔ جبکہ بارش کو زیادہ بھوک نہ تھی، تبھی وہ کسی کال کے بہانے آ کر باہر پارکنگ میں رکی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماما بابا کو وہی اپنے ساتھ لایا تھا، تبھی ان کے فری ہونے تک اسے انتظار کرنا ہی تھا۔ اورحان اور میرال واک کر کے واپس آئے تو سب کھانے کے بعد آئس کریم آرڈر کر رہے تھے۔ تبھی ہیرا بھی سب کو باتیں کرتا دیکھے اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ماہل صاحب نے اسے اٹھتا دیکھے فوراً پوچھا۔ یہاں پلے ایریا بھی ہے، مجھے جھولے لینے ہیں۔ ہیرا نے فوری جواب دیا، اور وہ لگ بھی سچی رہی تھی۔ جتنے تم نے ہمیں جھولے دیے ہیں آج، اس سے دل نہیں بھرا۔ بابا کا برہم ہونا جائز تھا، کیونکہ ہیرا کے کڈنیپ پر سب سے زیادہ خوفزدہ وہی ہوئے تھے، اور سب کی نظروں میں اوور ریئیکٹ کر کے برے بھی بنے۔ بس کرے ماہل، اس کا کہاں قصور ہے، کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کول ہو جائیں اب۔ جاؤ، میری جان پر دھیان رکھنا۔ بارس کو لے جاؤ، وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایمن نے خود ہی ذرا ہیرا کو ریلیف دلوایا، ورنہ وہ موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتی۔ اوکے ماما، اپنے ہسبینڈ کو اپنے حصے کی آئس کریم بھی دیں، شاید ان کے لہجے میں مٹھاس آ جائے۔ وہ برہم بابا سے تھی، پر تاکید اپنی ہنسمکھ ماما کو کر کے چل دی، جبکہ سبھی ماہل کو ٹھنڈا ہونے کا اشارہ کرتے نظر آئے۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ بھی دادا کے پاس آ کر ان کی گودی میں چڑھنے لگا تو ماہل کا موڈ کچھ اچھا ہوا، کیونکہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہی چہرے پر اسمائل آنا فطری تھی۔ خیر، خیرہ باہر پارکنگ سائڈ آئی تو بارس کار ڈور کھولے ایک ٹانگ گاڑی میں اور دوسری باہر رکھے بیٹھا فون پر گیم کھیل رہا تھا۔ وہ قریب آئی اور جھک کر بارس کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچا۔ فون واپس دو ہیرا۔ وہ اسے دیکھے بنا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے فون طلب کرتا ناراضگی سے بولا۔ انداز قطعیت برا تھا۔ اس گیم کے لیے تم سب کے بیچ سے اٹھ کر آئے، اور مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اگنور کیوں کر رہے ہو؟ پتہ ہے نا کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ؟ وہ ہنوز اسے اپنی طرف نہ دیکھتا پائے تل ملائی، مگر بارس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارے بھائیوں کے ہوتے تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اور مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں اگنور کرنے کی؟ یہ سارے رائٹس تو بس تمہارے پاس ہیں۔ جب دل کی امو لگاؤ اور جب دل کی آفتہ آفتہ اذیت میں جھونکے رکھو۔ لاؤ ادھر۔ وہ سخت غصہ ہوتے اٹھا اور لفظ جتا کر کہے ہیرا کے ہاتھ سے اپنا فون جھپٹ کر واپس لیا۔ وہ وہاں سے واٹر سلائیڈ ایریا کی طرف چلا گیا تو ہیرا بھی پیچھے ہی آئی۔ وہاں بچے انجوائے کرتے خوب مستیاں کر رہے تھے۔ تم ربلا لوگوں کو چھوڑنے گئے مجھے بتائے بنا، تبھی میں غصہ تھی۔ سنو نا بارس۔ وہ اس کے کارنر پر جا کھڑا ہونے پر پاس ہی رک کر اس کی شرٹ کی بازو 2 انگلیوں سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔
पर बारिश ने बिल्कुल ध्यान ना दिया। मैंने कितनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, बाबा की गाड़ी खराब हो गई थी तो मुझे इमरजेंसी उन्हें छोड़ने जाना पड़ा। जहन से निकल गया तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम ग्रेट हो, पूरी सजा दी मुझे। वो अभी भी काट खाने को दौड़ रहा था। हीरा उसकी आस्तीन मुकम्मल खींच रही थी क्योंकि वो इसे देखे बगैर गुस्सा हो रहा था। देख लेता तो इस बांदरी की शक्ल पर रहम आ जाता जो वो हरगिज ना चाहता था। बताओ ना कैसे मानोगे? हो गई गलती, मैं ओवर हो गई मानती हूँ, पर तुम तो मुझसे कभी नहीं रूठे। वो अब भी हफ्ते की सजा को मामूली समझ रही थी। जिस पर बीती थी वही बस इस तकलीफ को जानता था। तभी तुम्हें मेरी कदर नहीं। वो न रूठेपन से बड़बड़ाया तो हीरा ने भी गालों में हवा भरे आंखें छोटी की से घूरा। कदर है सच्ची, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, सॉरी ना। वो उसके सामने आ रुकी और दोनों कान भी पकड़े तो बारिश ने हाथ बढ़ाकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में दबाते कान से हटाए तो हीरा की मुस्कुराहट शरारत से भरी, लेकिन वो हनूस संजीदा था। तुम जानती हो ना हीरा, कुछ ऐसे मामलात थे जो हम बच्चे नहीं जानते। अजर आपी ने बासिल भाई से नफरत इसलिए की क्योंकि उन्हें गलत फहमी थी कि उमार भाई बासिल भाई की वजह से मरे, लेकिन ऐसा नहीं है और अब अजर आपी की गलत फहमी दूर हो गई। वो दो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तुम्हें दुखी कर रहा है? अचानक से बारिश का ये तमहीद बांधना हीरा को भी संजीदा कर गया। उसे लगा शायद अजर ने बारिश से उसकी शिकायत की है, पर बारिश बहुत हसास था। वो खुद ऐसी चीजें महसूस कर लेता था। ओ, तो तुम्हारा गुस्सा मेरे हफ्ता तुम्हें मुंह लगाने की वजह से नहीं, बल्कि बहन के कान भरने की वजह से था। फिर तो तुम बिल्कुल हक पर हो। वो चुड़ैल हमारे बीच भी जहर घोलना चाह रही है। हेरा की अजर के लिए नापसंदीदगी तो ठीक, लेकिन इतनी नफरत से जिक्र करना पारस को शदीद तकलीफ दे गया। उसने हेरा से ही उम्मीद ना किया था। वो अपने हाथ भी झटक गई। तुम मुझे जो मर्जी कहो, लेकिन वो जैसी भी हैं मेरी आपी हैं हीरा, और मैं उनके लिए ऐसे तज़हीक भरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगा कभी। पारस ने सख्त बरहमी से हीरा को इस बदतमीजी से रोका तो वो आगे से तंजिया हंसी। फिर तो हम साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मेरी जुबान सच और हक कहने से बाज नहीं रह सकती। वो बुरी है, वो खुद गर्ज है और वो किसी का अच्छा नहीं सोचती। तुम्हें अपनी बहन प्यारी है और होनी भी चाहिए, लेकिन तुम्हें मैं प्यारी नहीं रही। रमला अच्छी चॉइस थी, वही सूट करती तुम्हारे साथ। वो इतनी तंग नजर होगी ये बारिश ने कभी ना सोचा था। इस लम्हे से लगा उसके सामने उसकी हीरा नहीं, माहिल अंजुम का फीमेल वर्जन खड़ा है। हम कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में नहीं बंधे कि जब तुम चाहो हम एक हो और जब तुम चाहो हमारा ब्रेकअप हो जाए। हमारा निकाह हो चुका है, इस बचपने से निकलो। हकीकत देखो वरना तुम पछताओगी हीरा। तुम मेरी हीरा नहीं रही। तुम इतनी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं इस तरह तुम्हारे साथ सांस नहीं ले सकता, चल कैसे सकूंगा? वो भी शदीद जहनी दबाव में मुब्तला हुए बोला, पर वो आगे से जानबूझकर मसले को बढ़ाने के काम करती अजियत से हंसकर सब पर सर हिलाए जा रही थी। मत चलो, तुम्हें मैंने मजबूर नहीं किया। तुमने देखा ना, हफ्ता में तुमसे बात किए बिना रही हूँ। जिंदगी भर भी रह सकती हूँ। तुम्हारा जो दिल करे वो करो। बहन की साइड लो या रमला से दोस्ती निभाओ। अब मैं तुम्हें किसी चीज से नहीं रोकूंगी। सब खत्म। मुझे भी मेरा बारिश दिखाई नहीं दे रहा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा तो सब खत्म करने में आसानी होगी। वो सफाकियत से सब खत्म करने की बात कर रही थी और बारिश की आंखों के किनारे लाल पड़ने लगे कि क्या ये थी हीरा की उसके लिए जुनूनी अटैचमेंट, इतनी फुस और वक्ती ऑब्सेशन। इसे हीरा से बिल्कुल इस दर्जा बर्बरियत की उम्मीद ना थी। सब खत्म? मजाक है क्या तुम्हारे लिए? उसका चेहरा जबड़े से नरमी से अपनी सिमत फेरने को होल्ड करे बस सच चिल्लाया था। तुम्हारे लिए है। पहल तुमने की। तुम्हारी बहन को हमारे रिश्ते से भी शदीद वाली तकलीफ है। मेरी गैर मौजूदगी का बहुत अच्छा फायदा उठाया है उसने। मुझसे तुम्हें छीन लिया। तो मैं भीख नहीं मांगूंगी इससे तुम्हारे नाम की। वो गुस्से में ये सब बहुत गलत बोल रही थी। भीख? हीरा, तुम अपने होश में हो? वो सख्त कर्ब से बोला, पर हीरा ने उसका हाथ बेदर्दी से परे झटका। आंखें उसकी भी जर्द हो रही थी, यानी दिल पर असर शदीद हुआ था। जो जरसयाल से प्यार करता है मैं उन सब से खुद को बहुत दूर ले जाऊंगी। पहले सिर्फ नापसंदीदगी थी, अब मेरी जिद समझो। और थैंक यू सो मच, मेरा इतना अच्छा वेलकम किया तुमने।
آج سے تم میرے بیسٹ فرینڈ نہیں ہو بارش، مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ اس کی سینے پر مکے برساتی سے دھکیلتی ہوئی روتی آنسو بہاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ بارش کو لگا اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ وہ بے یقینی سے سر جھٹکنے لگا کہ یہ سب اس کا خواب ہے، لیکن یہ سب اس کا خواب نہ تھا، یہ بھیانک حقیقت تھی۔ میں آئی کم ان؟ دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا تو اجر فائل سے سر نکالے رولنگ چیئر سے ٹیک لگائے مسکرائی۔ باسل کو اجازت ملی تو وہ مسکراتا ہوا اجر کے فیورٹ انڈے والے برگر کے ساتھ سامنے آ رکا۔ وہ پیک برگر کا پیک اس نے اجر کے سامنے دبیز موٹی میز کی سطح پر رکھا اور خود بھی سامنے کرسی پر بیٹھا۔ وہ فوراً سے ٹیک چھوڑتی اپنا گرما گرم برگر نکالنے لگی، ساتھ ڈائٹ ڈرنک بھی تھی اور ایک دم ٹھنڈی۔ آج بہت دن بعد اس کی کریونگ ہوئی۔ تھینک یو، یہ بہت یمی لگ رہا ہے۔ اجر نے وہ انڈے کی موٹی تہ میں لپٹے برگر کو دیکھے للچائی سی نگاہ اس کے اندر بری فلنگ پر ڈالی، جس سے کریمی مایو اور کیچپ جھانک رہی تھی۔ باسل نے اس کے لیے اس کا کین بھی کھولا۔ بائی دا وے، اتنے ہیوی میل کے ساتھ تم لڑکیوں کا شوگر فری ڈرنک پینا کچھ عجیب نہیں؟ مطلب کون سی اور کہاں کی ڈائٹ ہو جاتی ہے اس سے؟ وہ شکریہ تو وصول کر گیا، پر نکتہ چینی نہ کرتا تو اسے سڑو کیسے کہہ پاتی وہ؟ ایک بڑی سی بائٹ لیتے جس نے اپنے ہونٹ سارے سی یمی سوس سے میسی کر لیے، جس پر باسل اس کے جواب سے پہلے اس کی حالت پر محظوظ ہوا۔ دل کی تسلی کو پیتے ہیں، تم نہیں سمجھو گے۔ اف، یہ بہت ٹیسٹی ہے، تم لوگے ون بائٹ؟ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی ایس پی اجر سیال کم ایک بھوکی زیادہ لگ رہی تھی۔ پھر سانس سے اٹے منہ کے ساتھ اس نے باسل کو بھی آفر کر دیا، اور وہ مادہ نظر آیا اور الجھن پر اس سے پہلے اجر اپنا منہ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر صاف کرتی، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا تو اجر کا ہاتھ ویسے ہی اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر منہ کے پاس رک گیا۔ وہ بائٹ چبانا بھی بھول گئی، ڈرتے ڈرتے سانس لی، اور باسل نے جب اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا تب اجر نے تیزی سے منہ چلایا، مگر باسل نے اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے نچلے ہونٹ اور تھوڑی پر مایونیز لگی تھی۔ ہاف بائٹ لوں گا، میں آئی؟ وہ دم سادے بمشکل نوالا حلق سے نگل کر باسل کے پوچھنے پر سہمی سی سر ہلا گئی، پھر برگر اس کی طرف بڑھایا، مگر باسل نے ہاتھ سے اس کا برگر والا ہاتھ پیچھے کیا اور اجر کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی زنی ہونٹ اور تھوڑی پر لگی مایونیز ایز ہاف بائٹ نرمی سے صاف کی، تو اجر کے ہاتھ سے مارے گھبراہٹ برگر پھسل کر واپس ٹیبل پر جا گرا، کیونکہ باسل نے یہ سب اپنے ہونٹوں سے کیا تھا۔ جبکہ وہ پریشان سی خود پر جھک کے باسل کو دیکھنے لگی، اس شخص کے قریب آتے ہی وہ دہکنے لگی۔ باسل کے چہرے سے چھوٹتی بے حد حسین آفٹر شیو کی مہک، اس کی گرم سانسوں کا مہکتا اثر، اس کے دھڑکتے دل کی دھمک سب اجر کو مسمرائز کر گیا۔ مجھے کیچپ اور انڈا پسند نہیں ہے تو میں نے اپنی چوائس کی بائٹ لے لی، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھہری پتلیوں کو توجہ سے دیکھتا بولا تو وہ اب بھی کچھ نہ بول سکی۔ اپنے سوکھتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور باسل نے نوٹ کیا تھا اب وہ ہونٹ کھانے بھی چھوڑ چکی تھی، لیکن اس وقت اپنے نچلے ہونٹ کو جیسے بے دھیانی میں کاٹ رہی تھی۔ وہ ایک دلچسپ منظر تھا۔ ایسے نہیں کرتے، ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیزوں پر دل اچانک رک بھی سکتا ہے۔ تم وہاں بیٹھو جا کر، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ گھبرائی سی اٹکتے لہجے میں سے خود سے دور کرنے لگی، پر وہ خنوس کرسی کی بازو اور میز پر ایک ایک ہاتھ ٹکائے جھکا تھا۔ سانس نہیں آ رہا مگر ہونٹ کاٹنے کی خوش ہے تمہیں؟ بہت گندی لگتی ہو، یہ کرتے مت کرو۔ پہلی بار اس شخص نے اجر کو اس عادت سے اتنے جان لیوا انداز میں ٹوکا کہ وہ سانس روک کر اس کی کالی کالی آنکھوں میں ڈوب گئی۔ تو تم وہاں بیٹھو گے تو میں آٹومیٹکلی رک جاؤں گی، اس سے پلیز۔ وہ اسے مزید قریب نہ آنے کا کہے منت کرے دور بھیجنے لگی، جس پر باسل واپس آیا اور بیٹھا تو وہ بھی نظریں چرائے واقعی ہونٹ کاٹنا رک گئی۔ اوکے، آرام سے کھاؤ، باسل نے مسکرا کر کہا اور اسے مزید کنفیوز نہ کیا، اور موبائل پر بزی ہوا تاکہ وہ سکون سے ڈنر کرے۔ اور اس بار اجر نے ٹیشو ہاتھ میں رکھا اور منہ صاف کرتی رہی، لیکن باسل نے اس بیچ اسے ایک بار بھی دوبارہ نہ دیکھا۔ آئی ایم ڈن، گھر چلیں؟ اجر نے خالی کین اور برگر کا باکس ڈسٹ بن میں تھرو کرتے ہاتھ اور منہ کلین کرتے اطلاع دی، تو باسل نے فون بند کرتے توجہ اجر پر مرکوز کی۔ چلو، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔
وہ कदावर वजह शख्स अपनी जगह से उठा और अजर पर एक भरपूर निगाह डालते ही दरवाजे की तरफ बड़े ऑफिस से निकला तो अजर ने बेख्तियार घबराया सा मुस्कुराकर अपने निचले होंठ को उंगलियों की पोरों से छुआ। वो लम्हा, वो बासिल की बेखुद हरकत और नज़दीकी सब याद आए अजर को सर से पैर तक कपकपा कर रख गई। टनटना जी जनाब, रोमांटिक एपिसोड की शुरुआत और कल की जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और धमाकेदार होगी। आतिशम अब क्या प्लान कर रहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो मिलते हैं कल। आज की एपिसोड कैसी लगी, लंबा और बेहतरीन सा तबसरा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।